بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا آج 131واں پروگرام ہے، اور یہ پروگرام ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک نئی کتاب بلکہ ایک نئے مجموعے کلام، مجموعے حمد و نعت سے متعلق ہے۔ حال ہی میں یہ نادر حمد و نعت کا انتخاب کے نام سے یہ مجموعہ شائع ہوا ہے، اور یہ شائع کرنے والے اس کے پبلشر جو ہیں وہ کراچی میں اردو بازار میں ریگل بک پوائنٹ ہے، انہوں نے یہ شائع کیا ہے، اور اسے اس بندہ ناچیز نے مرتب کیا ہے، اور اس میں بہت ہی اچھی نادر قسم کی حمد اور نعت جمع کی گئی ہیں۔ نعتوں کے مجموعے تو بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، حمدوں کے جو مجموعے ہیں وہ ذرا مشکل سے دستیاب ہیں، موجود ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس مجموعے میں، اس انتخاب میں ایسی نادر حمدیں بھی جمع کر دی جائیں جو ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے پرانے شاعروں نے اور نئے شاعروں نے لکھی ہیں۔ 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، یہ انتخاب ہے، اور اگر میں اس میں شامل شاعروں کے نام صرف آپ کو بتا دوں تو وہ بھی کم سے کم 100 شاعر ہیں، اور ان 100 شعراء کی حمد اور نعت، اور ان میں قدیم شاعروں کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ ترقی پسند شعراء بھی شامل ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ خیال نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے بھی حمد اور نعت لکھی ہوں گی، لیکن کمال کی نعتیں ہیں، ان کی کمال کی حمد ہیں۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں پہلے مناجات ہے، پھر حمد ہیں، پھر بڑا پورشن نعت کا ہے، اور پھر آخر میں سلام۔ مناجات میں آغا حشر کاشمیری کا نام تو سب سے پہلے آتا ہے، اور ہم بچپن سے ان کی وہ مناجات سنتے آئے ہیں کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ یہ مناجات اس کتاب کے سمجھ لیں شروع کی کا جو کلام ہے اس میں یہ شامل ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب بہت ہی مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں 100 سال پہلے، تو ان کی بھی ایک مناجات اس میں شامل ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی اس مناجات کو بڑے شوق سے 27ویں رمضان کی جو شب ہوتی تھی اس کی تقریر کے بعد خود وہ یہ پڑھا کرتے تھے، یہ کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اب تو بس اللہ اللہ ہو۔ ان کی ایک اور نعت بھی ہے، مناجات بھی ہے کہ یا رب یار رہے یا رب تو میرا۔ سید سلیمان ندوی کی اس میں مناجات شامل ہے۔ پھر ایک اور اس دور کے صوفی بزرگ حکیم محمد اختر، ان کی بھی ایک مناجات اس میں موجود۔ پھر مفتی تقی عثمانی کو کون نہیں جانتا، اور صحافیوں میں ایک امداد نظامی ہوا کرتے تھے، اور جدے میں آج کل مقیم اطہر نفیس ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے ایک سابق کنٹرولر شوکت نثار سلیمی، ان کی مناجات اس میں درج ہیں۔ اگر حمد والے حصے کی بات کی جائے تو اس کتاب میں جو حمد منتخب کی گئی ہیں وہ بڑی پرانی اور بڑی نادر ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلی جو حمد ہے وہ ہندوستان کے صوبہ کیرالہ کے ایک شاعر ہیں عتیق احمد جاذب، ان کی کمال کی حمد ہے، سنی ہوگی آپ نے بھی کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اور اس کو بعض لوگوں نے غلط منسوب کر دیا علامہ اقبال سے، اور کہا کہ یہ ان کی آواز ہے، حالانکہ علامہ اقبال کی آواز نہیں ہے، بہت تردید اس کی ہو چکی ہے، لیکن لکھنے والے اور اس کو پوسٹ کرنے والے مسلسل سوشل میڈیا پر اس کو علامہ اقبال کی، حالانکہ وہ سامعین میں سے بہت سارے لوگ جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہ جاذب صاحب کہہ کر ان کو واہ واہ بھی کر رہے تھے، جاذب صاحب واہ واہ کیا آپ نے کہا، سبحان اللہ، مگر بس وہ لوگ علامہ اقبال سے اس کو منسوب کرتے رہے ہیں۔ پھر مظفر وارثی کی جو مشہور کہ کوئی تو ہے جو نظام حق چلا رہا ہے وہی خدا ہے، حافظ لدھیانوی، طاق دہلوی، امیر مینائی،
الطاف حسین حالی، پھر ماہر القادری، اعظم چشتی، ڈاکٹر ریاض مجید، ان سب کی حمد اس میں شامل ہیں۔ وسیع شاہ کی بڑی زبردست ایک بہت ہی مختصر سی حمد ہے کہ بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ منور بدایونی اور پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف کے، ان کی، اور شکیل فاروقی صاحب ایک ریڈیو پاکستان کے سابق کنٹرولر تھے، ان کی حمد، اور جاوید غامدی صاحب کی حمد، اور محمد عثمان رمز صاحب کی اس میں موجود ہے۔ قتیل شفائی اور لالا صحرائی، خواجہ رضی حیدر، قمر جلالوی، ضمیر جعفری، منیر نیازی، سلیم گیلانی، ڈاکٹر طاہر مسعود اور سلیم کوثر، ان سب کی حمد اس میں موجود ہیں۔ اور آخر میں سورہ رحمان کا جو منظوم ترجمہ جوش ملی آبادی نے کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے کہ اے فنا انسان، اے فنا انجام انسان، کب تجھے ہوش آئے گا۔ نعت کا پورشن بہت بڑا ہے، اور اس میں زیادہ جو مندرجات ہیں وہ نعت کے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی، اگرچہ کہ انہوں نے نعت کے عنوان سے کوئی کلام نہیں کہا، لیکن ان کا کلام بھرا پڑا ہے حمد اور نعت سے ہی۔ تو شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، یہاں سے یہ نعت کا پورشن شروع ہوتا ہے۔ اور پھر الطاف حسین حالی، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جتنی نعتیں کہی ہیں اتنی شاید کسی نے کہی ہوں، تو لازماً وہ شامل ہیں۔ پھر مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم، اور مفتی تقی عثمانی صاحب، اور ماہر القادری، اور شفیع اکاڑوی صاحب، مولانا شفیع اکاڑوی، مولانا ظفر علی خان، نواب بہادر یار جنگ، رئیس امروہوی، اور حسن رضا بریلوی، سید سلیمان ندوی، قاری محمد طیب صاحب دیوبند کے، ان کی ایک نعت اس میں شامل ہے۔ مولانا کوثر نیازی جو وزیر ہوتے تھے، وزیر اطلاعات ہوتے تھے، وہ بڑے ادیب و شاعر آدمی تھے، ان کی بھی ایک نعت اس میں شامل ہے۔ اعجاز رحمانی، اور پھر جان ایلیا اور جوش صاحب کی جس میں نعتیں شامل ہیں، منیر نیازی کی شامل ہیں، احمد ندیم قاسمی، نعیم صدیقی، پروفیسر اقبال عظیم، پروفیسر عنایت علی خان، ڈاکٹر ریاض مجید، رضی اختر شوق، حمایت علی شاعر، سحر انصاری، اور دلاور فگار سردار عبدالرب نشتر، رضوان صدیقی، ذہین شاہ تاجی، سلیم گیلانی، اور پھر سلیم کوثر تو ہیں ہی ہیں، ان کی نعتیں تو حنیف اخگر ملی آبادی، اور رانا اکبر آبادی، حنیف اسدی ہیں، پیرزادہ عاشق کرانوی، حسرت موہانی، بیدل جونپوری ایک راول پنڈی کے ایک شاعر تھے تو مزاحیہ شاعر، مگر ان کی بھی بہت اچھی نعت اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ادا جعفری، ارم لکھنوی، اور اجمل سراج، پیرزادہ قاسم، آفاق صدیقی، خسرو، فیروز ناطق، اور جناب علی احمد فراز، ساغر صدیقی، انور مسعود، باصر سلطان کاظمی، احسان دانش، عبدالعزیز خالق، ان کا ایک خاص اسٹائل تھا شاعری کا، نعت میں بھی تقریباً وہی ہے۔ اور پھر رحمان کیانی کا فوجی انداز کا کلام، نعت بھی ایسی ہے کہ لوگو سنو جناب رسالت مآب میں، یہ ان کی نعت ہے، اس کا پہلا مصرع ہے۔ حافظ مظہر الدین، بہادر شاہ ظفر، راحت اندوری ہندوستان کے ایک شاعر تھے، قتیل شفائی، سوا اکبر آبادی، یوسف قدیری کی ایک نعت بہت ہی زیادہ پڑھی گئی ہے، وہ اس میں شامل ہے، اور وہ شاید یہ ہے کہ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ پھر جو مشہور ہمارے گلوکار ہیں ابرار الحق، ان کی ایک نعت اس میں شامل ہے کہ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، اور منور بدایونی، ادیب رائے پوری کی ایک بڑی منفرد سی نعت ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جا میرے دو، یہ جو ہے اصغر گونڈوی صاحب کی، ڈاکٹر خورشید رضوی کی بڑی عالمانہ کلام ان کا اس میں موجود ہے۔ سید اشتیاق اظہر، شان الحق حقی، سید آل رضا، شاہدہ حسن، شوکت تھانوی، علامہ عبدالعلیم صدیقی، عزم بہزاد، عقیل عباب جعفری، علی محسن صدیقی، نصیر ترابی، کس کس کے نام لیے جائیں اس میں، جن لوگوں کی اس میں، شاہ فرید الحق، جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا کہ انہوں نے نعتیں کہیں شاعری کی ہوگی،
علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، پروفیسر کرار حسین، شاعر لکھنوی عامر عثمانی، ولی راضی، اور ڈاکٹر وفا راجدی، سید ہاشم رضا، انور مسعود، ڈاکٹر یاور عباس، جن کے وہ شعر قوالی سے پہلے وہ قوال گاتے ہیں کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، یہ ان کی بھی ایک نعت اس میں شامل ہے۔ پھر ایک اور نیا رجحان نعتوں میں یہ چلا ہے کہ اگر میں 1500 سال پہلے ہوتا، ہے نا، کاش وہ چہرہ میں نے دیکھا ہوتا، عہد سرکار میں کاش میں پیدا ہوتا۔ یہ 5-6 نعتیں ہیں، یہ ذرا ایک مختلف انداز کی ہیں، اور یہ شمیم جاوید، زاہد فخری، حسن نثار، طاہر القادری اور حنیف نازش ایک شاعر ہیں، یہ ان کی اس طرح کی۔ پھر سلام ہیں آخر میں، اور ان سلاموں میں لازماً سب سے پہلے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، اور ماہر القادری ہیں، حفیظ جالندری ہیں، اور خالد علید ایک صحافی تھے، ان کا بھی ایک سلام اس میں شامل ہے۔ بہزاد لکھنوی کا سلام تو سب جانتے ہی ہیں، سنے ہی ہیں سب نے۔ تو یہ اس کتاب کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔